بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹی جے سپیکس کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین محترم، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک شکاری کی زندگی کا واقعہ بتائیں گے۔ اس شکاری کے مطابق یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا اور حیران کن واقعہ تھا۔ اس کے مطابق ایک دن اس نے شکار کے دوران ایک ریچھ کی غار سے انسان کے رونے کی آواز سنی، لیکن جب اس نے ریچھ کو باہر نکالا تو اندر کیا تھا؟ آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ اس کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اسب رواج چینل پر نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ تک پہنچتا رہے۔ ناظرین محترم، اس شکاری کے مطابق سردیوں کا موسم تھا، جنگل میں ہر طرف برف ہی برف تھی۔ وہ شکار کی غرض سے جنگل میں گھوم رہا تھا کہ وہ ایک ریچھ کی غار کے قریب سے گزرا۔ اچانک اس کو ایک لڑکے کے رونے کی آواز سنائی دی۔ شکاری پریشان ہو گیا، وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا، اس کو کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ اس کے بعد شکاری تھوڑا آگے گیا، اس کو پھر رونے کی آواز آئی۔ اس بار آواز پہلے سے زیادہ اونچی اور صاف تھی۔ اس دفعہ شکاری کو بھی سمجھ آئی کہ یہ آواز ریچھ کی غار سے آ رہی ہے۔ وہ غار کے قریب آ کر رکا۔ اس کو غار کے سامنے ریچھ کے پنجوں کے نشان نظر آئے۔ اس طرح شکاری نے سوچا کہ اس کے اندر ریچھ بھی ہے۔ وہ گھر چلا گیا۔ اگلے دن شکاری دوسرے شکاریوں کو ساتھ لے کر اس غار کے قریب آ پہنچا۔ شکاری عقل مند تھا، وہ غار کے اندر نہیں گھسا۔ اس نے درخت کی ایک لمبی شاخ کاٹی اور غار کے اندر ڈال دی۔ اس طرح اس نے غار میں موجود ریچھ کو جگایا۔ دوستو، سردیوں میں عام طور پر ریچھ لمبے عرصے کے لیے سو جاتے ہیں۔ وہ زیادہ تر سردیوں کا موسم اپنی غار میں ہی گزارتے ہیں۔ شکاری نے جب ریچھ کو جگایا تو اس کے بعد ایک بہت بڑا ریچھ غار سے باہر نکلا۔ ریچھ بہت غصے میں تھا۔ سارے لوگ ڈر کر پیچھے ہو گئے، مگر شکاریوں نے ریچھ پر گن تان لی۔ انہوں نے فوراً گولیاں چلائی اور ریچھ موقع پر ہی ڈھیر ہو گیا۔ اس موقع پر یہ شکاری اپنے شکار سے مطمئن نہیں تھا۔ اس کو غار کے اندر سے کسی لڑکے کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ لوگوں کے اصرار پر شکاری غار کے اندر گیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک لڑکا بڑے بالوں اور کپڑوں کے بغیر غار کے اندر بیٹھا ہوا تھا، جو کہ جنگلی جانور کی طرح بیہیو کر رہا تھا۔ وہ شکاری کو کاٹنے کے لیے دوڑ رہا تھا۔ شکاری نے بڑی احتیاط سے لڑکے کو باہر نکالا۔ اس کے بعد وہ اس لڑکے کو گاؤں میں لے گیا۔ ناظرین محترم، یہ خبر سارے گاؤں میں پھیل گئی کہ ایک شکاری ایک کم سن لڑکے کو ریچھ کی غار سے نکال کر لایا ہے۔ یہ خبر اس لڑکے کے ماں باپ تک بھی پہنچی، جن کا بیٹا پچھلی گرمیوں میں گم ہو گیا تھا۔ اس پر گاؤں والوں نے بتایا کہ اس لڑکے کی ماں اس کو ساتھ لے کر جنگل کے قریب کھیتوں میں کام کر رہی تھی۔ ماں کھیتوں میں مشغول تھی، جبکہ یہ کمسن لڑکا ایک طرف بیٹھا کھیل رہا تھا کہ اچانک ایک ریچھ آیا اور اس کو اٹھا کر لے گیا۔ ماں نے ریچھ کا پیچھا کیا۔ گاؤں والوں نے بھی ماں کے چیخنے کی آواز پر جنگل کا رخ کیا۔ سارے گاؤں والے اس جنگل میں اس ریچھ کے پیچھے آئے۔ گاؤں والے بھی جنگل میں آ پہنچے، مگر ریچھ جنگل میں گم ہو گیا تھا۔ دوستو، ان گاؤں والوں کے مطابق ہم ایک ہفتے تک اس جنگل میں اس بچے اور ریچھ کو ڈھونڈتے رہے، مگر کچھ سراغ نہ ملا۔ اس کے بعد سب نے یہی سوچا تھا کہ کہیں ریچھ نے اس لڑکے کو مار کر گہری کھائی میں پھینک دیا ہوگا۔ ناظرین محترم، اب اس لڑکے کو دوبارہ زندہ پا کر اس کے والدین کی خوشی انتہا سے زیادہ بڑھ گئی تھی۔ پہلے تو اس لڑکے کو دوبارہ انسانوں کے ساتھ زندگی گزارنا مشکل ہو گیا تھا، مگر پھر وہ نارمل انسان کی طرح زندگی گزارنے لگا۔ وہ دوبارہ گاؤں کے ماحول میں گل مل گیا۔ اس نے گریجویشن کی اور پھر شادی بھی کی۔ دوستو، اس واقعے سے بعض لوگوں کی یہ رائے تھی کہ ہو سکتا ہے کہ اس مادہ ریچھ کے بچے مر گئے ہوں گے۔ اس طرح اس ریچھ نے انسان کے بچے کو اٹھا لیا اور پھر ایک ماں کی طرح اس کی دیکھ بھال کرتی رہی۔ ناظرین محترم، یہ ریچھ بھی انسانوں کی طرح اپنی اولاد سے بہت پیار کرتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہم نے اپنے ناظرین کے لیے ایک مادہ ریچھ کے متعلق ویڈیو بنائی تھی کہ کیسے وہ اپنے بچوں کے لیے انسانوں کے پاس مدد کے لیے آ پہنچی تھی اور پھر انسانوں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔
تو دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اسپیروائز چینل پر نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ تک پہنچتا رہے۔ تب تک فی امان اللہ۔